بسا اوقات تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ایسی ظاہر ہو جائے جو یہ خوشخبری دے رہی ہو کہ تمہارا مقدر بدلنے والا ہے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ لاحاصل چیزوں میں ہی نظر آتا ہے۔ بند دروازوں کا اچانک کھل جانا، لاحاصل کا حاصل ہو جانا، حالات کا یکدم بدل جانا، کیا لگتا ہے تمہیں یہ سب خود سے ہی ہو جاتا ہے؟ یہ سب اس کی پہیلیاں ہیں اور وہ ہر انسان کو اس کی پہیلی کا جواب دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن خود تم سے کہتا ہے، اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے اور ایک نمکین ہے، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک حجاب بنا دیا ہے اور ایک مضبوط رکاوٹ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ تم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی اور راہ دکھائی، اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد میਂہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ سنو، اگر آج تم جاگتی آنکھوں سے اپنے مقدر کو بدلتا دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو، تمہاری مثال اس کسان جیسی ہے جو زمین تیار کرنے سے لے کر فصل کے تیار ہونے تک بڑی ارکریزی اور جاں فشانی سے کام کرتا ہے، اور تم یہ ساری محنت اس لیے کرتے ہو کہ اپنی کھیتی میں جو بیج تم بو رہے ہو، اس کی فصل ایک دن کاٹ کر اس کے پھل سے لطف اندوز ہو سکو۔ لیکن نیت اور مقصد کا فرق ہی تمہارے لیے نفع اور نقصان کو طے کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے ایسے شخص کو خوشخبری سنائی ہے جو پاک مقصد کے لیے پاک ذرائع سے کام کرتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی حیران کن عطاؤں اور شاندار انجام کو اپنا نصیب بنا لیتا ہے۔ جانتے ہو تمہاری بد نصیبی کی تاریکی چھٹ کر خوش نصیبی میں کب بدلتی ہے کہ جب تم ایسا دروازہ بنتے ہو جس سے خیر ہی خیر داخل ہو، جب تم وہ کھڑکی بنتے ہو جس سے روشنی گزر سکے، جب تم وہ دیوار بنتے ہو جو تھکے ہوئے کو سہارا دے۔ تو جان لو کہ تمہاری یہ اعلیٰ صفات تمہارے قلب کو ان مسرتوں سے بھر دیتی ہے جس کی تمہیں تمنا ہے، کیونکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو شام ہوتے ہی سورج سے اس کی حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی وہ تاروں سے ان کی قیادت چھین لیتا ہے، مگر جو اس کی زمین پر چلنے کے طریقے سیکھ لیتا ہے انہیں وہ اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی اور ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں بھلائی کے طریقے بتاتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ سکون و راحت کے حیرت انگیز ثمرات تمہاری زندگی میں کب داخل ہوتے ہیں، اور وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو تمہارے خوابوں کو حقیقت بنا کر تمہارا مقدر بدل دیتی ہیں، کہ جب تمہارا دل تمام بندشوں سے آزاد ہو کر اپنی قدر و منزلت کو پہچاننے لگے، تمہاری سوچ، ترجیحات اور تمہارے نظریات میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے، تمہارے دل کی جکڑن ٹوٹ کر حق اور سر سے جڑنے لگے، تو سمجھ لو کہ ان قریب تم جاگتی آنکھوں سے اپنا مقدر بدلتا دیکھنے والے ہو۔ یاد رکھو، جس طرح ہوائیں موسم کا رخ بدلتی ہیں، اسی طرح تمہارے دل کی بدلتی کیفیت تمہارا مقدر بدلنے کا سبب بنتی ہے۔ میرا رب خود تم سے مخاطب ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے اپنا برگزیدہ بنا لیا، اور عنقریب تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ تمہارا مقدر بدلنے کی دوسری خاص نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تم اپنے اندر کی پوشیدہ قوتوں
اور اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کر دعا کی طاقت سے جڑ جاتے ہو، اور اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لیتے ہو کہ معاملہ صرف اللہ کرے جائے، تو سمجھ لو کہ وہ مہربان تمہاری حساس طبیعت کو معجزات کے محسوسات سے بھرنے ہی والا ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو جو بات کے اندر کی بات کو سمجھ کر ذات کے اندر کی ذات سے جڑ جاتے ہیں، یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو جاگتی آنکھوں سے اپنے مقدر کو سنورتا دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کی بندگی اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ یاد رکھو اللہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر پھر سے لکھ دے۔ وہ تو جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے اور جیسے چاہے انجام بدل سکتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، جو گہرا یقین تم نے اللہ پر کیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معجزے تمہاری قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔ وہ ان قریب تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم اپنی ایک ایک تکلیف بھول کر اگلی بار خوشی کے آنسوں میں روگے انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرمائے اور آپ کی آزمائش کو جلد ختم کر کے آپ کو راحت اور سکون عطا فرمائے، آمین۔